آج جو پروگرام منعقد کیا گیا، جلسے تقاریر تو آپ بہت سماعت کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی اسی کا ایک جز، اسی کا ایک حصہ ہے۔ تقریروں میں بھی آپ نے سماعت کیا، جوانی کیا ہے، جوانی کی اہمیت کیا ہے، لیکن شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس میدان میں اس طریقے سے نہ سمجھ پاتے ہوں، تو ہم نے یہ طریقہ منعقد کیا۔ آج اس پروگرام میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم تمام نوجوانوں کے اوپر فرض ہے، اور اگر آپ اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کی سرخ روئی چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اپنی جوانی کی حفاظت کریے۔ اسلام کا پیغام اور آج کا نوجوان، ایک ہیڈنگ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوجوان خود اپنی جوانی کی بربادی کے ذمہ دار، اور سبب کیا ہے اس کا، جوانی وہ کیسے اور کہاں برباد کر رکھے ہیں۔ تو ہم نے جب اس کا جائزہ لیا، نوجوانوں سے باضابطہ خود روبرو ان سے بات چیت کی، معاشرے کا مطالعہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ جوانی کے لیے زہر قاتل ہے وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ اور جب سے یہ جو کمپنیاں ہیں اور ان کے جو فری آفر نکلے ہیں کہ فلاں کمپنی کا سم کارڈ 1 سال کے لیے فری، کسی کا 6 مہینے کے لیے فری، تو اس فری آفر سے ایسا ہو گیا کہ ناخن برابر نکلے نہیں کہ سر کھجانا شروع کر دیا، اور کھجا کھجا کر بال تو جھڑا کی لیا، اپنے پورے سر کو زخمی کر لیا۔ وہی حال نوجوانوں کا ہے، جہاں فری کا نیٹ ملا، رات میں 2 بجے 3 بجے تک اپنے دوستوں کے بیچ میں، کبھی اپنے مکان کے بازو کی گلی میں، کبھی آٹو میں، کبھی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر وہ فحش اور گندی فلمیں دیکھی جا رکھی ہے کہ جن سے ان کی نگاہیں متاثر، ذہن متاثر، دل متاثر اور ان کی جوانی متاثر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی سبھی سمجھتے ہوں گے کس سے کہتے ہیں، یہ بیہودہ، یہ گندی، یہ شہوت آمیز، یہ سیکسی فلمیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ان فلموں کا ایجاد کیوں ہوا، مرد عورت کو برہنہ کر کے ان کے غلط پوز لے کر لوگوں کے سامنے کیوں رکھا گیا، اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ بس تھوڑے سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا 1137 عیسوی میں، اور الحمدللہ کبھی آپ تاریخ پڑھنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جن کی پوری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، گدوں کے اوپر نرم گداز بستروں پہ سونا جنہوں نے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، قوم مسلم کی تحفظ کے لیے۔ اور اللہ نے وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کی فوج، آپ کی سپاہ گری میں فتح پہ فتح حاصل کرتی گئی، یہاں تک کہ صلیبیوں کو ہر میدان میں شکست فاس ملی۔ صلیبیوں کو ہر میدان میں ایسی شکست انہوں نے دی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور جب تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں نے 5 لاکھ یا 6 لاکھ صلیبیوں کو ایک جگہ شکست دی اور ان کا قتل کیا، تو ان کا جو بادشاہ تھا رونالڈ، وہ خون کے آنسو رونے لگا، بڑا افسوس ہوا۔ اس نے ایک میٹنگ بٹھائی، کہا کہ آخر مسلمانوں کو روکا کیسے جائے، یہ اتنے دلیر کیوں ہوتے ہیں، ان کے ہتھیار تو ہم سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے سینوں کے اوپر تو کوئی لوہے کی زرہ نہیں ہوتی، ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن آخر یہ اتنی بہادری اور جرات کے ساتھ میدان میں اتر کر ہمیں شکست کیسے دیتے ہیں۔ تو اس میٹنگ کے اندر رونالڈ کا ایک خاص مشیر
اس کا خاص وزیر ہرمن انٹیلیجنس کا یہ آفیسر تھا، ہرمن اس کا نام تھا. اس نے اپنے تاثرات رکھا اور اس نے کہا کہ اے رونالڈ، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ مسلم مجاہد ہے، یہ مسلم نوجوان ہیں، یہ الحمدللہ اپنے اندر ایک چیز رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس دنیا کو وہ ایمان کہتے ہیں، اور ان کا یہی ایمان ہر میدان میں انہیں فتح دیتا ہے، ہر میدان میں ان کا ایمان انہیں جرأت کے ساتھ دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں آنے دیتا. رونالڈ کہتا ہے آخر ان کا ایمان قائم کیسے ہے اور ایمان ان کا مٹے گا کیسے؟ تو ہرمن نے کہا تھا کہ تمہارے سپاہی، یہ صلیبی سپاہی جب رات ہوتی ہے تو زنا کی محفلیں آباد کرتے ہیں، رات ہوتی ہے تو شراب کے نشے میں چور ہو کر عورتوں کے بیچ میں پڑے رہتے ہیں، اور صبح پھر تلوار لے کر میدان میں اٹھتے ہیں. لیکن یہ مسلم مجاہد، یہ نوجوان جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، اور گڑ گڑا کر کل کی فتح کے لیے ایک رات قبل اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. یقین ان کا ایمان ہے کہ جو انہیں زنا سے دور رکھتا ہے، ان کا ایمان ہے جو انہیں شراب سے دور رکھتا ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں خوبصورت عورتوں سے دور رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھانے نہیں دیتا ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں بدنگاہی سے، بد فعلی سے، گندے خیالات سے، بیہودہ تصورات سے ان کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ رائے کسی عالم اور فاضل اور مفتی کی نہیں تھی، بلکہ یہ رائے ایک عیسائی حکمراں کی تھی، ایک عیسائی اور صلیبی حاکم کی تھی. اس نے ہماری طاقت کا جائزہ لیا تھا. اب اس نے رونالڈ کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے شکست دی جائے. اگر بزور شمشیر، بزور تلوار ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان کا ایمان تو ان کی قوت کو دوبالا کر دیتا ہے، ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے. تو اس نے ایک تصور پیش کیا، کہا کہ دیکھو، جب تک کہ کوئی قوم کسی بیہودہ کام میں ملوث نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ مسلمان جب کسی بیہودہ کام، گندے کام میں ملوث نہ ہو جائے تو ان کے ایمان کو ٹھیس بھی نہیں لگ سکتی. اگر تم مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں گندے اور بیہودہ کام میں لگا دو، انہیں دنیاوی خرافات کے اندر، شراب میں، جوا میں، زنا کا عادی بنا دو. یہ اس نے کہا. تو ہرمن نے کہا تھا ان کے بادشاہ نے، رونالڈ نے، کہ اے ہرمن، تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلم فوج کے اندر مسلم نوجوانوں میں عیسائی لڑکیوں کو بھیجے؟ تو میں تمہاری بات سے متفق نہیں، کیونکہ بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو کم کپڑوں میں برہنہ کر کے مسلم فوجوں کے اندر کئی بار بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو عقیدے کے ایسے پکے نکلے کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ان لڑکیوں کو دیکھا بھی نہیں، ان کے طرف ذرا سی نظر بھی نہیں کی. بلکہ اس کا الٹا ہو گیا کہ کئی عیسائی لڑکیاں مسلمانوں کی پاکیزگی، مسلمانوں کے نگاہوں کی طہارت اور ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی. ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. تو دیکھیے، سب سے زہریلا مشورہ اس نے اس وقت دیا تھا، اور پورنوگرافی کی بنیاد اس نے ڈالی. کہتا ہے کہ اے بادشاہ، تم نے مسلم مجاہد کے سامنے سیدھے عورت کو بھیج دیا، وہ کیا اس کی طرف مائل ہوگا؟ ارے پہلے اس کا تصور پیش کرو، پہلے اس کی رنگینیاں اس کے دماغ میں لاؤ، پہلے عورت کو ایکسپٹ کرنے کا اس کا مزاج بناؤ. ہرمن اس کی بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا ہے نا. بادشاہ ہرمن کی بات سن کر آخر میں کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، کسی غور سے سننا نوجوان، کسی عورت کی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس نوجوان کا ذہن بنایا جائے. زنا کرانے کے لیے پہلے زنا کا ذہن بنایا جائے. تو کہا کیسے ہوگا؟ تو پھر اس نے تاریخ کا سب سے خطرناک ہے نا، سب سے خطرناک زہر اس نے سامنے رکھا کہ ہم مصوروں کو پکڑ کے کپڑوں کے اوپر، اس زمانے میں
کوئی پرنٹر نہیں تھے، مصور ہاتھ سے تصاویر بناتے تھے، تو کپڑوں کے اوپر مرد عورت کی بد فعلی کرتے ہوئے الگ الگ انداز میں امیجز تیار کریں، اسی کو کہتے ہیں پورن. بولیے آپ، اسی کو کہتے ہیں نا پورنوگرافی. تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا. ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے. تو ایک مرتبہ رات میں بھینس بدل کے وہ نکلے پیچھے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز. اور جب اندر گئے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے ایسی گندی اور بیہودہ تصاویر ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، دنگ رہ گئے. وہ کیا ہے یہ؟ اور پھر خبریں ملنے لگی کہ مصر کے اندر، حلب میں، موصول میں، الگ الگ علاقوں کے اندر غلط تصاویر دکھانے کے، پورنوگرافی کے قباہ خانے کھل گئے. انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے. اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی جاری جنگوں کو روک دیا. کہا کہ ابھی مجاہدوں کو ہم اگلی جنگ میں لے جا نہیں سکتے، کیونکہ نہ جانے کتنے نوجوان ان میں ان پورنوگرافی کے غلط تصاویر کی عادی بن چکے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسے نکما اور بزدلوں کو لے کر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا. یہ صلاح الدین ایوبی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو شہوت کی طرف جاتا ہے، جو جنسیات کی طرف جاتا ہے، جو عورتوں کا رسیہ ہو جاتا ہے، جس نوجوان کے دماغ میں دنوں رات عورت چھائی رہتی ہے، وہ مرد مجاہد نہیں ہوتا. وہ میدان میں کبھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جہاد میں فتح کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا مضبوط ہونا. آئی بات سمجھ میں؟ آج نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے صرف تمہاری صحت ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، تمہیں عقیدے میں کمزور کر رہا ہے. اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام سجایا کہ نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ بے خبری میں وہ کتنے برے کام کر رکھے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھرے مجمع میں خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو، ہر قوم کی طاقت اس کا کردار ہوا کرتا ہے. جب تک ہمارا کردار اچھا تھا ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے. دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے. اب وہ میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا، اب وہ تلوار لے کر سامنے نہیں آئے گا، اب وہ پیچھے سے ہمارے اندر گھس کر ہماری طاقت کو مسمار کرے گا، ہماری طاقت کو وہ بانٹ دے گا، نوجوانوں کی تخریب کاری کرے گا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دے گا. یہ ہے پورنوگرافی کی تاریخ. دور بدلتا گیا. پہلے کپڑوں کے اوپر بیہودہ تصاویر بنائی گئی، اس کے بعد باقاعدہ لکڑیوں سے پورنوگرافی کی تصاویر برٹین کے اندر اور یورپ کے کئی ممالک میں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے باغیچے ہوتے، اور ان باغیچوں کے اندر درختوں کو ایسا تراشا جاتا جیسے یہ مرد، یہ عورت اور یہ آپس میں برا کام کر رہے ہیں. دور دور سے لوگ دیکھنے آتے. اور جب 18ویں صدی شروع ہوئی تو 18ویں صدی میں انہوں نے اسے الگ رنگ دیا اور نئے طریقے سے اس کے اوپر کام شروع ہوا. اور جب 1839 عیسوی میں کیمرہ ایجاد ہوا تب تو غضب ہو گیا. اب تک لکڑیاں استعمال ہوتی تھی، پتھروں سے مورتیاں بنا کر پورنوگرافی تیار کی جاتی تھی. جب کیمرہ ایجاد ہوا تو زندہ مرد اور عورتوں کو برہنہ کر کے ایک جگہ کھڑا کر کے پورنوگرافی کی ایجاد کی گئی. اور پھر یہ کم نہیں ہوا، دن بدن ڈیولپ ہوتا گیا، بڑھتا گیا. اور آج جو آپ دیکھ رکھے ہیں حالات، قسم خدا کی یہ اتنا بڑا زہر ہے مسلمانوں. اور اس سے متاثر تو ساری قوم ہے. جنہوں نے ایجاد کیا وہ خود اس سے نہ بچ سکے، آج وہ خود اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے ابھی
کہ پورا یورپ آج اس سے پریشان ہے. آج ان کے یہاں پہ مشینی بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبی. آئی بات سمجھ میں؟ مشینوں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مردوں کے اندر صلاحیت نہیں رہی کہ بچے پیدا کرے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ غلط اور پورنوگرافی گندی چیزوں نے ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ انہیں اس اعتبار سے ناکارہ اور نکما کر دیا. اور یہ ان کی رائے ہے. ابھی آپ دیکھیں گے, آپ کو بتایا جائے گا پروجیکٹر کے اوپر میں کہ بڑے بڑے ماہرین اطباء کی رائے ہے کہ جو دن و رات سیکسی خیالات میں ڈوبا رہتا ہے, جو دن اور رات شہوت کے خیالات اپنے دماغ میں لاتا ہے, جس کو دل و دماغ میں گندے تصورات رہتے ہیں, اس کی مردانگی ختم ہوتی رہتی ہے, وہ پھر مرد نہیں رہتا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوان جب یہ گندی بیہودہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن, جیسے ڈاکٹر الیاس صاحب نے بتایا, آدمی, ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کیا, آدمی جو دیکھتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نوجوان رات میں دیکھتے ہیں, بڑے بے چین ہو جاتے, بڑے بےتاب, ایک ہیٹ, ایک گرمی ہوتی جو ان کے خون کے اندر ابال پیدا کر کے اٹھتی ہے. اب وہ اسے کیسے کنٹرول میں کرے تو بالکل تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں کروں. جب کچھ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنے جوانی کے خزانے کو وہ لٹاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی نوجوان یہاں پہ ایسا ہو, اگر کوئی ہو تو وہ آج غور سے سن لے اور اپنے ایسے دوستوں کو بتائے کہ جو غلط فلمیں, بیہودہ باتیں سن کر, دیکھ کر, گندے لٹریچر پڑھ کر, گندے دوستوں میں بیٹھ کر, ان کی باتیں سن کر اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتا ہے, جسے جلق کہتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ جلق لگانا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے, اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرنا, اسے نقصان پہنچانا. یہ اتنا بڑا جوانی کی بربادی کا اتنا بڑا سبب ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یہ آئی بات سمجھ کتنا قیمتی خزانہ آپ جانتے ہیں؟ اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے, لقمہ کوئی پیٹ میں ڈالتا ہے, چاہے روٹی ہو, فروٹ ہو, چاول ہو, تو پیٹ میں جانے کے بعد میدے کی بھٹی اس کھانے کو دوبارہ پکاتی ہے. آپ کچا کھانا نہیں کھاتے, پکا ہوا کھاتے نا. پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ میدے کی بھٹی اس کھانے کو پھر پکاتی ہے, اور پکانے کے بعد اس سے فضلہ ہے نا, گندی چیزیں وہ الگ پھینک دیتی ہے. پھر یہ کھانا جگر میں پہنچ کر جگر کی چکی سے پھر تیار کرتی ہے. پھر اس کھانے سے 4 اجزاء تیار ہوتے ہیں, صفرا, بلغم, سودا. آئی بات سمجھ میں؟ اور خون. آدمی کے باڈی کے لیے بلغم بھی ضروری ہے, صفرا بھی ضروری ہے, سودا بھی ضروری ہے. بلغم پھیپڑوں میں رہتا ہے, صفرا پتے میں رہتا ہے, سودا تلی میں جاتا ہے. اور جو پورا بننے کے بعد جو اصل مادہ بنتا ہے وہ خون. سب سے اصل چیز جو غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ خون ہے. پھر خون جگر میں پہنچتا ہے, پھیپڑوں سے آنے جانے والی ہوا اس خون کو اچھی طریقے سے صاف کرتی ہے. پھر دل کے اندر خون جب داخل ہوتا ہے تو 4 خانوں میں گردش کرنے کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر خون پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے, پورے بدن کے اندر. بالکل ایسی جیسے نہروں کے اندر آپ دیکھنا باغ میں نالیاں اور کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس سے پانی بہتا ہے. یہ ندی اور نہریں بہتی ہیں, اور ندی اور نہریں جب بہتی ہے تو زمین کو تر و تازہ رکھتی ہے. ایسے ہی جب یہ خون آپ کی باڈی کے اندر بہتا ہے تو پوری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے. اطباء, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون جب باڈی میں چلتا ہے تو اسی سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے, اسی سے کان سنتے ہیں, اسی سے زبان بولتی ہے, اسی سے ہاتھ پکڑتا ہے. اسی خون کی روانی اور گردش سے جو قوت بدن کو ملتی ہے تو آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے. اور جب پوری رگوں میں خون گھومنے کے بعد واپس اپنے مستقر میں جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا, بلکہ پوری باڈی کے اصل اجزات کو, پورے باڈی کے کمالات کو ایک ایک جوڑ سے, ایک ایک بال سے, ایک ایک ہڈی سے کھینچ کر خون اپنے مستقر میں پہنچتا ہے. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس خون سے منی بنتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے منی. آئی بات سمجھ میں؟ پیشاب تو پہلی بن گئی ہے نا, فضلہ تو پہلی بن گیا, اور پھر اس غذا سے صفرا, سودا ہے نا, یہ ساری چیزیں بنی, خون بنا, خون نے پوری باڈی کو غذا پہنچایا. اس کے بعد پھر جا کر مادہ منویہ بنتا ہے. کتنی محنت سے بنا. اطباء کہتے ہیں کہ مادہ منویہ اگر اپنے مستقر میں اسی صندوق کے اندر پیک رہے تو کچھ دن وہیں پہ رہتا ہے, کمال حاصل کرتا ہے.
اور اس کے بعد پھر وہ خون میں تحلیل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر گردش کرتا ہے، اور جب مادہ منویہ خون میں شامل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر بدن کے اندر اللہ اور مضبوطی اور طاقت، آنکھوں میں سرخی، چہرے کے اوپر چمک، ہے نا، دل کے اندر حوصلے، بدن کے اندر ہمت اور جرات پیدا کرتا ہے۔ یہ جرات اور ہمت کب پیدا ہوتی ہے بدن میں؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پہ جلال کب آتا ہے؟ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر ٹھہرا ہوا رہے اور کافی دن وہاں رکنے کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر پھر دوبارہ جب باڈی کے اندر گھومتا ہے تو پھر آدمی کا بدن سرخ ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بدن میں ہمت پیدا ہوتی ہے، دل میں جرات پیدا ہوتی ہے، وجود میں مردانگی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر حوصلے بڑے بڑے کاموں کے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو توڑنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب مادہ منویہ دوبارہ گردش کرتا ہے خون میں شامل ہو کر، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے نوجوان، آئی بات سمجھ میں، اسے وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، اسے وہاں رکنے نہیں دیتے، مستقر میں مادہ منویہ کو قیام نہیں کرنے دیتے، اور یہ مادہ منویہ کو گندی، بیہودہ، آپ اطمینان سے سامنے آ جائے، سامنے بھی نشستوں کا انتظام ہے۔ ایک بہت بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے آج تھوڑی سی تکلیف آپ اٹھا لیں انشاءاللہ۔ اگر آج آپ نے تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی تو آئندہ بہت بڑی تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔ اور یہ پیغام کو یہاں محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بتائیں۔ اب وہ سائڈ میں کر دیجئے نا، زیادہ اس میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سامنے جگہ خالی ہے، یہاں پہ آ جائے، یہ سائڈ میں شطرنجیاں بچھی ہے، یہاں پہ آ جائیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی کے وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جب مادہ منویہ قیام کرتا ہے اپنے مستقر کے اندر جہاں پہ وہ ٹھہرتا ہے، اور کہاں ٹھہرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ مادہ منویہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ خلق کیا ہے، صلب ولا ردم، کیا ہے، یخرجو من بین الصلب والترائب، ہے نا؟ دیکھیے ذہن میں آیت نہیں آ رہی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے یخرجو من بین الصلب والترائب، کہ ہم نے آدمی کو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی سے نکالا ہے نا؟ تو مادہ منویہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جو بہت زیادہ جلق لگانے کے، ہست میتھن کے، اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنی جوانی کھونے لگتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں قیام کرتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر بدن کے اندر دوڑتا ہے، تو یقین مادہ منویہ اپنا کمال آدمی کے بدن میں دکھاتا ہے، اس کے ذہن کو تیز کرتا ہے، قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، آئی بات سمجھ، بدن کو مضبوط کرتا ہے، اس کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے، آئی بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بڑے بڑے کاموں کے فیصلے لینے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے چٹکی بجا کے لے لیتا ہے۔ اور وہ مرد جو اپنی منی کو ضائع نہیں کرتا، منی کو خراب نہیں کرتا، جو گندی فلمیں نہیں دیکھتا، عورتوں کے تصورات میں اپنا وقت نہیں گزارتا، تو وہ مرد بڑے بڑے کام کرنے کا ایسا حوصلہ رکھتا ہے، اور دوسرے حیرت کرتے ہیں کہ یار یہ کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر ہے۔ یہ اس کا ذاتی جوہر ہے جو اس نے بچا کے رکھا، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آج ہمارے نوجوان بڑی بے دردی کے ساتھ اسے ضائع کرتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، پرانے حکیم کا تجربہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے، سمجھے؟ 15 سال، 18 سال، 19 سال کے لڑکے، شریعت میں 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے، منی کو کب تک بچانا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی سیو کرنے کی عمر،
یعنی کتنے سالوں تک اس کی حفاظت کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر. آج کے نوجوان تو ہنسیں گے, حیرت کریں گے کہ 25 سال تک کون رک سکتا ہے, لیکن پرانے حکیموں کا تجربہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر اسٹرانگ رہنا چاہتے ہو اور اگر تم جوانی کا بھرپور مزہ لینا چاہتے ہو تو نوجوان کم سے کم 25 سال تک اپنی منی کی حفاظت کرے. 25 سال تک وہ کوئی ایسے گندے اور بیہودہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انہیں جریان کی شکایت ہو جائے, احتلام کی شکایت ہو جائے, نائٹ فیل ہونے کی شکایت ہو جائے. ابھی ہمارے ڈاکٹر بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ 15 سال کی عمر کے بچے, یہ 18 سال کی عمر کے بچے ایسی ایسی شکایتیں لے کر ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. بتائیے 15 سال کی عمر کا بچہ, ابھی تو تیرا مادہ منویہ پکا بھی نہیں اور تجھے جریان کی شکایت ہو گئی. آ کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پیشاب کرتے ہیں تو بعد میں چکٹ پانی جاتا ہے, ہم جب رات میں سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا تہبند, اپنا نائٹ پینٹ گیلا نظر آتا ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غلط تصورات کی وجہ سے, یہ بیہودہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, یہ غلط دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے. پھر میں نے جس کتاب سے یہ میں نے اخذ کیا ہے اس میں حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے نوجوانوں, ہم تمہیں تمہاری جوانی کا واسطہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں, تمہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ, تم اس کی حفاظت کرو اور اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اس قیمتی جوہر کو, قیمتی خزانے کو مت بہاؤ ورنہ پچھتاؤ گے اور بہت برا پچھتاؤ گے. کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے, جو قدرتی ہوتی ہے, وہ قدرتی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ اگر آپ کا تندرست ہے یہ قدرتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کبھی فریکچر ہو جائے آپ ڈھیروں آپریشن کرا لیجئے, قیمتی سے قیمتی, مضبوط سے مضبوط راڈ ڈلوا دیجئے, لیکن یہ رہے گا آرٹیفیشل. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب وزن مت اٹھانا, اس لیے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ عضو بیکار ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا, کٹوری لگ گئی, آپ کو راڈ لگ گیا تو گویا آپ کا پیر بیکار ہو گیا. اب وہ قدرتی نہیں رہا بلکہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی پیر بن گیا. اب آپ زیادہ دوڑ نہیں سکتے, آپ زیادہ چل نہیں سکتے, احتیاط سے کام لینا ہے. بس ایسے کی نوجوانوں, عضو مخصوص بھی ہاتھ اور پیر کی طرح بدن کا ایک جز ہے. اگر تم بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے رگڑتے رہے, مسلتے رہے, دباتے رہے تو اس کی رگیں متاثر ہو جائیں گی, اس کی رگیں خراب ہو جائیں گی. گویا وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ بعد میں تم کتنی دوا کھا لو, بعد میں تم کتنے ہی علاج کروا لو, کتنا ہی تیلا اس کے اوپر مر لو, اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. ہاں, اگر آپ نے سچی توبہ کر کے ابھی سے اس کی حفاظت کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے. آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ اجی کتنی کولی عمر ہے, پھول جیسے چہرے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے. ہم نے کہا ہے 15 سال کے نوجوان, ابھی تیری عمر 15 سال ہے, 18 سال ہے, چہرہ پیلا کیسے ہو گیا؟ تیرا تو ابھرتی ہوئی جوانی, چہرہ سرخ دکھنا چاہیے, آنکھوں میں سرخی ہونی چاہیے, لیکن یہ آنکھیں سفید, ایسا لگتا ہے کہ پیلیا کا مریض ہے. ایک دم آنکھیں پھیلی ہوئی, گال اندر پچک گئے, ایک دم وحشی صورت. کچھ بات اگر اس سے کر رہے ہیں تو بالکل دھیان اس کا ادھر ہے. یہ بہت بڑی شکایت ہے آج نوجوانوں کے اندر. ہم نے اطباء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ ساری شکایتیں اپنے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نوجوان کو یہ بری عادت لگ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ آج کے اس پروگرام سے ایک سبق حاصل کریں اور ان بیانات سے, تقریروں سے, ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھائے اور آج سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کریں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے آپ جانتے ہیں, جو جلق کرتا ہے, بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو ملتا ہے, مسلتا ہے اور منی خارج کرتا ہے, تو اطباء کہتے ہیں کہ کچھ قدرتی رگیں ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اس عضو مخصوص کو ترتیب دی ہے, ایک الگ انداز میں, ایک باڈی کا بالکل الگ ہی انداز ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب کوئی بار بار اسے کرتا ہے تو اس کی جڑوں سے کچھ باریک پٹھے ہیں, باریک رگیں ہیں جس کا کانٹیکٹ برین سے, دماغ سے. آئی بات سمجھ میں؟ عضو مخصوص کی باریک اندر ہی اندر رگیں ہیں جس کا تعلق کمر سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچا ہے اور بالکل بجلی کے تار کی طرح کنیکشن ہے, بجلی کے تار کی طرح. آپ دیکھو, اگر آپ نے نظروں سے کچھ دیکھا یا کسی کے بات کچھ سنی
تو فوراً اثر پہنچتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں پہنچتا ہے؟ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اثر اس عضو کی طرف جا رہا ہے. آپ کان سے سن رہے ہیں لیکن اثر عضو مخصوص کی طرف جا رہا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باریک باریک رگیں ہیں جس کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، جو برین سے لے کر، آئی بات سمجھ میں، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح. لیکن جب کوئی مرد، کوئی نوجوان بار بار اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار اسے ملتا ہے، بار بار اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جلق لگاتا ہے، تو جو باریک تار ہے نا، رگیں جو ہے، اس کا دماغ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پہلے تو دیکھنے کے بعد ہاتھ لگاتا تھا تب مادہ منویہ خارج ہوتا تھا، لیکن اب وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا کہ ادھر دیکھا اور ادھر کپڑے گیلے کر دیا، ادھر دیکھا ادھر اس کا بستر خراب ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ تعلق اس قدر ختم ہو جاتا ہے کہ اب وہ کتنا ہی دیکھ لے، کتنا ہی وہ سن لے، ادھر کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی. ایسے مرد کو نامرد کہا جاتا ہے. کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حفاظت نہیں کی اپنی جوانی کی. غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر، غلط فلمیں دیکھ کر اتنا زیادہ اس نے متاثر کیا کہ ان قدرتی رگوں کا تعلق عضو مخصوص سے جو دماغ تک تھا اب اتنا خراب ہو گیا کہ اب سوچنے کے بعد میں بھی کچھ اثر پیدا نہیں ہو رہا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے. کس چیز کا؟ آدمی جو کام کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہو یا یہ لگ گیا ہو تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ان غلط عادتوں کے، یا تو بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور خراب اور بری عورتوں تک انہیں جانے کی عادت ہو گئی، اور اطباء کہتے ہیں کہ یہ عادتیں اتنی خراب اور بیہودہ ہیں کہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قدرت نے مادہ منویہ اور جو شہوت جو سیکس باڈی کے اندر رکھا ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نظام انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے نسلیں بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. اور اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ تم نکاح کر لو. آئی بات سمجھ میں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں سے، بہترین اور پاک عورتوں سے نکاح کر لو. لیکن ڈاکٹرز حضرات کی رائے ہے کہ جو اگر گندے خیالات اور تصورات کے اندر ڈوبا رہتا ہے، کسی کو اگر ہاتھ سے منی خارج کرنے کی عادت ہو گئی تو وہ شادی کے بعد بھی اس عادت سے چھٹکارا نہیں پا پاتا. اگر کسی کو کسی بازاری عورت سے تعلقات قائم کرنے کی عادت ہو گئی تو شادی کے بعد بھی اس کے تعلقات ختم نہیں ہوتے. اگر کسی کو اور غلط کوئی طریقہ شہوت کو ختم کرنے کا اسے لگ گیا تو وہ طریقہ جلدی نہیں چھوٹتا. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ان برے کاموں سے سچی توبہ کریں. سب سے پہلے سچی توبہ، اور اس کے بعد ہے نا کسی اشتہاری دوا کی طرف نہ جائیں. آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا ہے نا، دیواروں کے اوپر، اخبارات میں، پیپرز کے اندر میں ایڈ آتی ہے. یہ سب ٹھگنے والے ہیں. بلکہ ہمارے اطباء تو کہتے ہیں کہ اشتہاری اور بازاری دواؤں کے پیچھے مت جانا، پیپر میں ایڈ دیکھ کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مت چلے جانا، کیونکہ یہ دوسرا زہر کا پیالہ ہے. تم نے اگر آدھی جوانی ختم کیا ہے تو ایسے بازاری ڈاکٹر پوری جوانی ختم کر دیں گے اور کسی کام کا نہیں چھوڑیں، کیونکہ بازاری دوائیں کھلائیں گے اور زیادہ خراب کر دیں گے. سچی توبہ کرے اور پھر ایسے ماہر ڈاکٹرز کے پاس آئیں جو آج پورے شہر کے اندر ایک نام رکھتے ہیں، کام کرنے کا ایک الگ انوکھا طریقہ رکھتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس آئیں، بغیر شرم اور جھجک کے اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. ہم نے ایسا کیا، جو بھی آپ کا کلیئر، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، اور جیسا جیسا ڈاکٹرز آپ سے کہیں ویسا آپ مشورہ کریں، ان کی دوائیں کھائیں، ان کی باتوں کو آپ مانیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ آپ کا کام بن جائے گا. ورنہ پھر جیسے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے کہ حیرت، آگے میں کیسے اپنی زندگی قائم کروں گا، مجھے اپنی جوانی مردانگی کے اوپر شک ہے. بتائیے یہ شک کیوں پیدا ہو رہا آپ کو اپنی مردانگی کے اوپر؟ آپ
الحمدللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر منیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ دیکھیے یہ سب ڈاکٹر خود ہو کے تشریف لا رہے ہیں، کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ ان کی قدر کریں، اور آج جو میسج پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر اس پیغام کو آپ بسا کے لے کے جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سچی توبہ کریں، ماہر ڈاکٹر کے پاس آئیے، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا علاج کرائیں، اور ان کی رائے پر، ان کے مشوروں پر آپ عمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ کو شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی، ورنہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد مرد اپنی جوانی جو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی جو تباہ کر دیتا ہے، تو شادی کے بعد وہ عورت کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوتا، نظریں جھکا کے رہتا ہے، وہ اس قابل نہیں۔ اگر کوئی پاک دامن اچھے خاندان کی کم سخن شریف لڑکی اگر اس کے دامن سے بندھ گئی تو زندگی بھر وہ اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے اور کہتی کہ میرے ماں باپ کو پہلے تحقیق کرنا تھا، لیکن ماں باپ کی بھی کیا غلطی، کیونکہ آدمی کی پیشانی پہ لکھا نہیں رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو ایسی بچیاں جو خاندانی ہیں، کم سخن ہیں، زیادہ بول نہیں پاتی، سیدھی سادھی لڑکی زندگی بھر قسمت کو اپنے کوستی، اور اگر کوئی تیز ترار لڑکی اگر ہاتھ لگ گئی تو پھر پورے شہر میں تمہارا جنازہ نکال دے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اس قیمتی خزانے کو یوں ہی برباد مت کرو، یہ آپ کے اوپر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور آپ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات یہ آپ کو سائنٹیفک طریقے اس سے بچنے کے بتائیں گے، ہے نا۔ میں ایک روحانی علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک روحانی علاج، بس یہ میری تقریر کا آخری جز ہے، اسے ذہن میں بسا کے جائیں، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایسی گندی فلمیں، گندے لٹریچر، گندے دوستانے سب ختم کر دیجئے۔ رات کو گھر میں جلدی جا کے سوئیے، کالج اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ کر وقت پر اسکول جائیے، اور اسکول میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیے۔ اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کہ اگر تم نہیں بچ سکتے ان چیزوں کو دیکھنے سے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا موبائل وغیرہ ہی کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا جو سبب ہے ان چیزوں کا وہ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ سادے موبائل یوز کریے، پھینک دیجئے ایسے موبائل، بالکل تہیہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اینڈرائیڈ موبائل استعمال کی نہیں کروں گا جب تک کہ میں پختہ اپنے ارادے پر قائم نہ ہو جاؤں، اور جب تک کہ یہ گندی اور غلط عادت مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا فیس بک یوز نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ زندگی ہے، تو آپ کے باپ دادا کیا مردہ تھے؟ وہ بھی تو زندہ تھے۔ کتنی بڑی جیتی جاگتی جان نظر آ رہی ان کی زندگی کا ثبوت۔ آئی بات سمجھ میں؟ بالکل آپ ارادہ کریے، دینی کتابیں پڑھیے، بزرگوں کی داستانیں پڑھیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج آپ آدھی آدھی رات تک موبائل چالو کر کے بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، باہر کے ایکٹرز دیکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر میں اسلامی تاریخی کتاب لائیے اور محمد ابن قاسم کی داستان پڑھیے، تاریخ ابن زیاد کا تذکرہ کریے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادریوں کا چرچا کیجئے، سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کا ذکر آپ پڑھیے۔ اور جب دوستوں کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب نوجوان آپس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ کبھی کسی لڑکی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی غیر عورت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کرکٹروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی فلمی اسٹاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غلط۔ آج سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جب بھی جمع ہو جائے تو آپ ان بہادر نوجوانوں کا ذکر کرے کہ جنہوں نے میدان جنگ میں ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ ان نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے ایک کم عمری کے اندر ہزاروں لشکر کی سپاہ گری کرتے ہوئے اسپین کو فتح کیا تھا، اندلس پر جنہوں نے اسلام کی فوقیت اور حقانیت کا علم گاڑا تھا۔ آپ خالد ابن ولید کا ذکر کیجئے، حضرت عمر ابن عاص کا ذکر کیجئے۔ ایسے بہادر آپ کی جماعت میں موجود ہے، ان کا ذکر کر کر کے آپ اپنی مردانگی کو بڑھائیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کا۔ اور روحانی طریقہ بس غور سے سنیے، آخری بات کہ جو اگر غلط فلمیں دیکھنے میں
बेहुदा तरीके में बुरी बातों के अंदर मुब्तला हो गया है, तो वो क्या करें? आई बात समझ में? तो वो मैं 3 अमल आपको बताता हूं, तीनों में से कोई या एक अमल करिए या यके बाद दिगर है, तीनों अमल आप ला सकते हैं। आई बात समझ में? इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह किसी कागज पे आप लिख लीजिए या ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है। एक तन्हा कमरे में आप बैठ जाइए, मस्जिद में भी आप ये अमल कर सकते हैं, किसी कोने में बैठ के रात की तन्हाई में, और बिल्कुल बावजू आप इसमें जलालत को अपने सामने रखे, लफ्ज़ अल्लाह को, और अपनी उंगली उसके ऊपर फेरते जाइए, लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर बार बार फेरिए, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठिए और तसव्वुर की उंगली से, हाथ की नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाइए और यूं महसूस करिए कि तसव्वुर की उंगली मेरे दिल पे अल्लाह लिख रही है। आई बात समझ में? जब आप रोज रोज ये अमल करेंगे तो खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि आपके दिल पे लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, और ये आपके दिल के जंग को दूर कर देगा, आपके दिल से गंदे ख्यालात, बुरे तस्वुरात को निकाल देगा। दूसरा अमल, रात की तन्हाई में आप बैठ जाएं और दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह का विर्द करिए, आप जिक्र करिए, जिसे सूफिया कहते हैं ज़र्ब लगाइए, अल्लाह 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 अल्लाह। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसा ज़र्ब लगाइए कि दिल हिल जाए, है ना, बिल्कुल दिल दहल जाए, और उसके बाद खामोश बैठ जाइए और अब दिल के ऊपर पूरी तवज्जो, पूरा दिमाग आप खींच के लाइए और दिल के ऊपर लगा दीजिए और गौर करिए कि आपका दिल अल्लाह कह रहा है कि नहीं। आई बात सुनिए, आप 1 दिन करिए, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से आप खुद सुनेंगे कि आपका दिल अल्लाह कह रहा है। और आप रोज ये अमल करिए, पहले 5 मिनट करिए, फिर 6 मिनट करिए, फिर 7 मिनट करिए, रोज 1-1 मिनट बढ़ाइए, और जब आप आधा घंटे तक पहुंच जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर आप दोस्तों के बीच में भी बैठे तो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आप कॉलेज में बैठे हैं, कलम चल रहा है, जबान से आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिल अल्लाह कह रहा है। आई बात समझ में? ये दूसरा अमल। और तीसरा अमल यह है कि आप बावजू, बिल्कुल वजू करके, 4 दानू, यानी जैसे हम बैठते हैं ना पाल्टी मार के, 4 दानू आप बिल्कुल बैठ जाइए और ये हाथ को इस तरीके से रखिए, देखिए दिख रहा है ना लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ, हाथ को ऐसा रखिए और बिल्कुल, है ना, अपने घुटनों के ऊपर में, और उसके बाद नाफ से, ये जो बोमली है ना नाफ, तो बिल्कुल आपको जबान से कुछ नहीं कहना है, न दिल में कुछ करना है, बस तसव्वुर करना है कि आप नाफ से अपनी सांस को खींच रहे हैं। और कैसा? ला इलाहा, है ना, जैसे का ला इलाहा, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होना चाहिए कि सांस आपकी चढ़ते हुए दिमाग तक आई, और जैसी दिमाग तक आई तो आप फिर इल्लल्लाह, तो जो इल्लल्लाह है वो दिल में गिराना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बार करना है ऐसा, नाक से सांस खींचते हुए लाना, जबान से कुछ नहीं कहना है, सिर्फ तसव्वुर करना है। और जब 3 बार हो जाए तो चौथी बार फिर नाक से सांस को जोर से खींचना और बिल्कुल बैठे रहना खामोश, सांस को बिल्कुल रोक के रखना है, खामोश बैठे रहना, जितनी कैपेसिटी आपकी, 5 सेकंड 10 सेकंड, जितनी देर तक। और जब दम भरने लगे तो फिर सांस को नाक से छोड़ना, मुंह से नहीं। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद 3 बार वही अमल करना है। कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बार करें, फिर चौथी बार आप फिर सांस रोक ले। ऐसा पहले दिन आप 3 मिनट करिए, कितना? 3 मिनट, या 3 दिन तक 3 मिनट करिए। उसके बाद में फिर 1-1 मिनट आप रोज बढ़ाते जाइए। मैं कह रहा हूं कसम खुदा की, 40 दिन नहीं गुजरेंगे कि आपका दिल आईने की तरह साफ हो जाएगा। और फिर अगर कोई दोस्त आपको कितने बुराई की तरफ बुलाए तो वो बुजुर्ग, वो अल्लाह वाले कि जो अपनी जवानी में अय्याशियों में मुब्तला थे, ऐसे नौजवानों के बीच में बैठकर गुनाह करते थे, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गए और तौबा कर ली उन्होंने, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की।